معزز سامعین کرام، کل ہم نے حضرت سیدہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے واقعے کا ابتدائیہ آپ کی گوشت گزار کیا کہ جب حضرت سیدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اس اپنے متعلق واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے گھر جانے کی حضور کریم علیہ السلام سے اجازت چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا ام المؤمنین کے متعلق۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کے غلام تھے اور حضور علیہ السلام کے گھر میں ان کا آنا جانا بھی تھا۔ ان سے پوچھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کی کہ میرے کریم میں اپنی اما جان کے متعلق سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام نے اما جان کی جو لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ان سے بھی پوچھا۔ انہوں نے بھی فرمایا یہ زیادہ عمر کی تھی۔ انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جان کے متعلق ہم سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں جانتے، صرف اتنا ہے کہ آپ آٹا گوندتی ہیں اور سو جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ ایک مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنقید نہیں کی، اور حضرت عائشہ کے علاوہ اور بہت ساری عورتیں ہیں اور آپ ان کی باندھی نوکرانی سے بھی استفسار فرما چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اختیار عطا کیا ہے کہ آپ اپنے اختیار کے ساتھ جس راستے کو انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کا ارشاد جو حضور کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ہے، آپ نے کل سماعت فرمایا۔ پھر مختلف قبائل کے لوگ حضور علیہ السلام کے بعد سامنے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو ہم ان لوگوں کی گردنیں اتاریں گے جنہوں نے یہ باتیں کی۔ حضور کریم علیہ السلام نے انہیں خاموش کروایا۔ ان کا جو جذبات تھے، ان کا جو غصہ تھا، حضور علیہ السلام نے انہیں خاموش کروا دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تقریباً یہ ایک پورا مہینہ گزر گیا، یہ پورا پروسیس جو تھا، یہ دورانیہ ایک مہینہ گزر گیا۔ حضور کریم علیہ السلام ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پاس بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ام المؤمنین سے فرمایا کہ اگر آپ کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے
تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی برات نازل فرمائے گا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کریم علیہ السلام سے فرماتی ہیں کہ اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں نا، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا ہے، جو کہ مجھ سے ایسا معاملہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ سب لوگ میری تصدیق کر دو گے کہ ہاں ایسا ہی ہے؟ بالفرض محال میں عرض کر دوں کہ مجھ سے یہ ہوا ہے تو آپ تصدیق کر دو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے تو آپ کے ذہنوں کے اندر ایسی چیزیں آ چکی ہیں لوگوں کی کہنے کی وجہ سے کہ آپ کے لیے اس کی تصدیق کرنا بڑا مشکل ہے اس وقت۔ لہذا میں اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتی ہوں، اور میں اس مقام پر وہ کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لتے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے وقت کہا تھا، کیا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ عرض کی حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ادھر ہی تھوڑی دیر آپ تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تھوڑا ہی وقت گزرا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مقدس سے وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام کے مقدس چہرہ پر پسینہ آ جاتا، سونے کے قطروں کی طرح پسینے کے جو قطرے ہیں وہ ٹپکنے لگتے ہیں۔ نہایت سردی کے موسم میں حضور علیہ السلام کو پسینہ آنے لگا اور موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے، ان آیات کی ثقل کی وجہ سے جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت منقطع ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے حضور کریم علیہ السلام۔ جو پہلی بات آپ نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو بری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں نے کہا کہ تم حضور کی طرف کھڑی ہو، میں نے کہا میں اللہ کی قسم حضور کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد نہیں کروں گی۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ 10 آیتیں نازل فرمائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے، یہ پچھلی 10 آیات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ تو جب یہ نازل ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حاضر تھے، کہنے لگے کہ مصطح نے عائشہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کے بعد میں اس پر کبھی کوئی چیز خرچ نہیں کروں گا۔ یہ ان کے کزن تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی، چونکہ یہ ان کے اندر شامل تھے تو ان کا خرچ جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق پورا کیا کرتے تھے، ان کو کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ جب آیت برات نازل ہو گئی تو فوراً سے حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں اسے کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میری لہتے جگر پر الزام لگانے والوں کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت مصطح کو جب خرچ دیا کرتے تھے تو اس کے متعلق جب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے فوراً دوسری آیت نازل فرمائی، اسی وقت یہ دوسری آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں حضور کریم علیہ السلام کے اصحاب کی شان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادہ وسعت والے ہیں، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کو خدا نے فرمایا اولو الفضل، تم میں سے جو فضل والے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو صاحب فضل اور کشادہ دست ہیں وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بخشنے والا بہت رحم فرمائے؟ اب یہ دیکھیں
ابھی یہ آیت مقدسہ حضور کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی اور حضور نے فقط یہ گھر والوں کو سنائی ہے. خداوند قدوس ان کے بارے میں پہلے فرما رہا ہے کہ وہ توبہ کی بھی کریں گے, معافی بھی مانگیں گے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں وہ بری بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ جو حضور کریم علیہ السلام کے اصحاب ہیں جن کے ذہن میں ہے, وہ فقط ان کے ذہنوں کے اندر ایسی چیز آئی تھی جو لوگوں کے وسوسہ, جس طرح شیطان ایک وسوسہ پھیلاتا ہے, وہ ایک وسوسہ آیا تھا. لیکن انہیں حضور کریم علیہ السلام کی ذات پر, حضور علیہ السلام کے اہل پر اس قدر مان ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ یہ بات ان تک پہنچنے کی دیر ہے, وہ فوراً رجوع کریں گے اور توبہ بھی کریں گے. یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے. یہ عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب اس سے پہلے ہمارے اور ادھر ادھر جو ذہنوں میں تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دور کر دی کہ نہیں, صحابہ کے ذہنوں میں اگر آیا بھی تو ہماری کیا جرأت کہ ہم صحابہ کے متعلق یہ سوچ بھی سکیں کہ انہوں نے یہ کیوں سوچا. سمجھ آ گئی بات؟ اس سے قبل جو حضور علیہ السلام کے ایسا حسان بن ثابت وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور علیہ السلام ممبر بچھایا کرتے تھے اور ممبر بچھا کر حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری نعت سناؤ. یہ بھی ان میں شامل تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے ساتھ ان سب کی طرف سے ایڈوانس فرما دیا کہ وہ توبہ بھی کریں گے, معافی بھی مانگیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں آ کر رجوع بھی کریں گے. یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ کہا, کیوں نہیں یا رسول اللہ, بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے. پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی طرح خرچ کرنے لگے جس طرح پہلے خرچ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا, اللہ کی قسم میں مصعب پر اس خرچ کو کبھی بند نہیں کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اور رسول کریم علیہ السلام حضرت زینب بنت جہش سے میرے متعلق پوچھتے تھے کہ اے زینب, کیا تم کو اس کی کسی بات کا علم ہے, کیا تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں, میں نے ان میں سوا خیر اور نیکی کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں یہی وہ تھی جو مجھ پر فائق اور برتر رہنا چاہتی تھی, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے محفوظ رکھا, اور ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جہش ان کی حمایت میں میرے متعلق لڑا کرتی تھی, وہ تہمت لگانے والوں میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سزا یافتہ ہوئی. حضرت زینب بنت جہش حضور علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بڑھ کر رہنا چاہتی تھی اور ان سے اوپر ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی. لیکن حضور نے ان سے بھی پوچھا, کیا آپ کے ذہن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ ہے؟ اما جان فرماتی ہے کہ جب ان سے پوچھا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کرتی ہوں, مگر پھر بھی میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسا کبھی بھی کوئی بھی معاملہ دیکھا. یہ تھا وہ واقعہ جو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق لوگوں نے اٹھایا, اور حضور کریم علیہ السلام نے مختلف لوگوں سے اس چیز کی اپنے طور پر باتیں کی, اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار فرمایا. اور پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد تقریباً یہ پہلے 10 آیتیں اور اس کے بعد مسلسل 8 آیتیں 18 آیتیں حضرت ام المؤمنین کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور آج تک جو بھی مومن مسلمان قرآن کریم کی سورہ نور شریف کی تلاوت کرے گا, وہ ان 18 آیتوں کی تلاوت کر کے حضرت صدیقہ کائنات کی صداقت کی گواہی دے گا. قرآن کریم کی ان آیات کی جب بھی کوئی تلاوت کرے گا, اور علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت تو جنہوں نے یہ باتیں کی, لیکن اب درجہ اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت اما جان صلوات اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ دیکھنے کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے آج اگر کوئی ایسی بات کرے تو وہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نہیں, بلکہ وہ قرآن کے متعلق اور خدا کے نظریہ خداوندی کے متعلق وہ بات کرے گا, جس کے برعکس وہ سیدھا کافر ہو جائے گا, وہ بالکل کافر ہو جائے گا.
کہ اس نے صرف حضرت اما جان پر نہیں بلکہ قرآن کریم کے نظریے پر اس نے یہ ضرب لگانے کی کوشش کی. اچھا اب اس پر کچھ اعتراضات ہیں، وہ بھی آپ کی گوش گزار کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیوں کہ کچھ منافقین تو وہ تھے کہ جنہوں نے اعتراض کیا حضرت اما جان کی ذات پر کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اور آج بھی کچھ منافقین ایسے ہیں کہ جو اعتراض کی صورت بدل دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور کریم علیہ السلام کو اگر اس چیز کا علم ہوتا تو ایک مہینہ کیوں گزرتا؟ حضور کریم علیہ السلام نے ایک مہینہ انتظار کیا اپنی اہلیہ محترمہ کے متعلق. حضور علیہ السلام کو اگر اس چیز کا علم ہوتا تو حضور علیہ السلام ایک مہینہ کیوں انتظار کرتے؟ ایک مہینہ حضور علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا، پھر وحی آئی اور وحی آنے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات بتائی. اس کے کچھ جوابات ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پر تقریباً امام بغوی نے اور امام ضحاک نے اور امام نصفی نے، ابن جریر نے، حافظ ابن عساکر نے، امام ابن جوزی نے، علامہ یحییٰ بن شرف نووی نے، ان تمام محدثین نے اس ایک بات کا جواب دیا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا یا نہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں، ان اکابر محدثین کی طرف سے انہوں نے جواب دیا. وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس ما بغت امرأة نبی قط. ان تمام محدثین نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے، اور ان کے علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ علماء اہل حدیث میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ جو ہے اس چیز کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم علیہ السلام کی روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بغت امرأة نبی قط، کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے اندر یہ وصف کبھی بھی نہیں پایا گیا کہ کسی نبی علیہ السلام کی بیوی ہو اور وہ اس نبی علیہ السلام سے اس اعتبار کے ساتھ بغاوت کر جائے. نہیں، ہاں کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بیوی کافرہ تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں ان پر ایمان نہیں لائیں، مگر ایمان نہ لانے کے ساتھ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بغاوت نہیں کی. کیوں؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کا کافر ہونا اہل کفر کے لیے یہ عمل نفرت والا نہیں ہے، یہ عمل نفرت والا نہیں ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے داعی الی اللہ، خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو اگر نبی کا کوئی وصف، نبی کی کوئی صفت عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے کوئی ایسی ہوگی کہ جس سے لوگ نفرت کریں، تو وہ لوگ نبی کے قریب نہیں آئیں گے تو خدا کے قریب کیسے آئیں گے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہر ایسے عیب سے پاک پیدا فرمایا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کر سکے. لہذا کسی نبی کی بیوی کا کافرہ ہونا یہ لوگوں کے لیے نفرت آمیز چیز نہیں ہے. ہاں یہ نفرت آمیز چیز ہے کہ کسی نبی کی بیوی ہو اور اس سے وہ بغاوت کر جائے، وہ زانیہ ہو یا فاحشہ ہو، یہ ایک نفرت والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی بیوی کو اس سے محفوظ رکھا ہے. یہ حضور کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان محدثین نے روایت فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کریم علیہ السلام کو یہ پتا ہے، یہ علم ہے، اور حضور یہ قطعیت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی، تو حضور کریم علیہ السلام تو نبی الانبیاء ہیں. حضور کریم علیہ السلام امام المرسلین ہیں. آپ علیہ السلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں. تو جو طہارت کا عنصر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے لیے رکھا ہے،
یعنی جو طہارت کا تزکیہ کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے لیے رکھا ہے، وہ طہارت کا حصہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو طہارت ہے وہ اس طہارت کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آقا کریم علیہ السلام سے قبل انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے طہارت کی مثال ایک دریا کی سی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں طہارت کی مثال ایک سمندر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا حضور کریم علیہ السلام جس طرح دیگر انبیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو کیا آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ کیا حضور کو یہ نہیں پتا کہ دیگر انبیاء کی عورتیں ایسی نہیں ہو سکتی؟ تو کیا حضور کو اس چیز کی خبر نہیں؟ پھر آپ کہیں گے کہ ایک مہینہ انتظار کیوں کیا، وحی کا انتظار کیوں کیا؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، جانتے نا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ 6 ماہ کے بچے، چھوٹے پنگوڑے میں بچے، پنگوڑے کے اندر نومولود میں گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، پتھر میں گواہی دی۔ اسی طرح حضرت دیگر جس کسی پر بھی تہمت لگی، مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجائبات اور معجزانہ طور پر ان کی گواہیاں دے کر اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے برات فرمائی۔ حضور کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری زوجہ محترمہ پر اگر یہ معاملہ، یہ تہمت لگی ہے تو مخلوق میں سے کوئی گواہی نہ پیش کرے، بلکہ خالق ایسی گواہی پیش کرے کہ جس گواہی کو قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی گواہی پیش ہو کہ جس گواہی کو قیامت تک کے لیے، پھر وہ گواہی کمزور گواہی نہ ہو، وہ ایسی قطعی گواہی نہیں ہو کہ جو قرآن کا حصہ ہو، کہ حضور کریم علیہ السلام کا مقام ان سے زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، ہر کسی کی گواہی جو ہے اس کے منصب کے اعتبار سے دی جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جب سب سے بلند ہے تو پھر جائز تھا، حق بنتا تھا کہ پھر حضور کی گواہی خدا خود دے کے، خدا کے حبیب کا معاملہ ہے، اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے حبیب علیہ السلام کی گواہی دی۔ اور پھر ایسا بھی تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں خود کہہ دوں کہ ایسا نہیں ہے، میرے تو مان جائیں گے، جو چاہنے والے وہ تو مان جائیں گے، جو قرب میں رہنے والے وہ تو مان جائیں گے، جو ہاتھ چومنے والے ہیں، جو کریم آقا علیہ السلام پر جانے نثار کرنے والے ہیں، یہ جانثار تو مان جائیں گے۔ معاملہ ان کا نہیں ہے، معاملہ تو یہ جو پیچھے رہنے والے، باتیں کرنے والے ان کا ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ اپنی اہلیہ کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی صفائی تو ہر کوئی پیش کرتا ہے، لہذا میں نہیں، میرے گھر والوں کی صفائی میرا خدا پیش کرے۔ اس لیے حضور کریم علیہ السلام نے اتنا انتظار کیا۔ تو جن کے دلوں کے اندر آج بھی خرابی موجود ہے نا، جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کے متعلق، نبی کریم پیارے محبوب علیہ السلام کے متعلق جن کے دلوں میں آج بھی خرابی موجود ہے، اس خرابی کی وجہ سے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو حضور علیہ السلام پہ ایسا کیوں کرتے؟ ان کی کتابوں کے اندر لکھا پڑا ہے، فقط انہوں نے زبان سے نہیں، انہوں نے تحریراً اس چیز کو بیان کیا۔ لیکن ہمارے جو ہے وہ قلب و روح کے اندر الحمدللہ یہ چیز شناساور ہو چکی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو علم تھا، اور جو کچھ بھی حضور علیہ السلام نے یہ ویٹ کیا، وقت گزارا، یہ کس لیے گزارا؟ اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عظمت حبیب علیہ السلام کیا ہے اور حضور کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کچھ اور گفتگو موجود ہے، باقی ہے، وہ کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔